السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ دوسرے ملک کا ایک تاجر ہندوستان سوداگری کے لیے آتا تھا، تجارت کرنے کے لیے آتا تھا۔ اس کے پاس میں ایک طوطا تھا۔ جب وہ ایک مرتبہ چلنے لگا تو اس نے طوطے سے کہا کہ بتاؤ تمہارے لیے بھی کچھ لانا ہے ہندوستان سے۔ تو اس طوطے نے کیا منگایا؟ ایک بڑا ہی نصیحت آمیز واقعہ ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، دوسرے ملک کا ایک سوداگر، ایک تاجر جب تجارت کرنے کے لیے چلتا ہے تو اس کے پاس میں ایک طوطا تھا۔ اس نے اس سے کہا کہ جناب، میں ہندوستان جا رہا ہوں، کیا آپ کے لیے بھی کچھ لانا ہے؟ اس طوطے نے کہا کہ ہاں، تم ہندوستان کے کسی باغ میں جب بہت سارے طوطے دیکھو تو ان سے جا کر کے میرا یہ پیغام سنا دینا کہ اے کھلی فضا میں اڑنے والوں اور آزادی کے مزے لینے والوں، میں بھی تمہارا بھائی ہوں جو پنجرے میں قید ہوں، ایک قیدی ہو کر کے زندگی گزار رہا ہوں، ذرا میری بھی کچھ خبر لو۔ جو بھی وہ آپ کو جواب دیں، آپ وہ جواب لا کر کے مجھے دے دینا، یہی کام آپ کو کرنا ہے۔ یہ تاجر ملک ہندوستان آیا، وہ بات اس کے ذہن میں تھی۔ ایک دن اس نے ایک باغ میں بہت سارے طوطے دیکھے۔ اس نے آواز دی کہ طوطو، میرے طوطے نے تمہیں یہ پیغام دیا ہے کہ اے کھلی فضا میں اڑنے والوں، آزادی کی زندگی بسر کرنے والوں، میں قید میں ہوں، ذرا میری بھی خبر لو، میرا بھی خیال کرو، میں بھی تمہارا بھائی ہوں۔ جب اس تاجر نے یہ ساری بات کہی تو ایک طوطا درخت سے نیچے گرا اور تڑپ تڑپ کر کے فوراً مر گیا۔ جب اس نے اس کو اٹھا کر کے دیکھا قریب جا کر کے تو اس کے حساب سے واقعی مر چکا تھا۔ ناظرین اکرام، اس نے اپنا کام پورا کیا، یا اپنے وطن واپس پہنچا۔ اس نے جا کر کے اپنے طوطے سے وہ ساری بات بتائی کہ جب میں نے تمہارا پیغام، ایک باغ میں بہت سارے طوطے تھے، جب میں نے ان کو تمہارا پیغام سنایا تو اس طرح سے ایک طوطا درخت سے نیچے گرا اور وہ تڑپ تڑپ کر کے مر گیا۔ تاجر نے اپنی پوری بات ختم کی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کا طوطا بھی جو پنجرے میں قید تھا، تڑپ تڑپ کر کے وہ بھی مر گیا۔ اس نے پنجرہ کھولا، دیکھا تو اس کے حساب سے واقعی مر چکا تھا۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ طوطا وہاں پر مرا، اس کی بات جب میں نے یہاں آ کر کے بتائی تو یہ بھی مر گیا۔ آخر ماجرا کا یہ پریشان تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں اس نے اس طوطے کو پنجرے سے نکال کر کے باہر پھینک دیا کہ اب اس کا کیا کام، اب تو یہ مر گیا ہے۔ جیسے ہی اس نے طوطے کو نکال کر کے باہر پھینکا، وہ طوطا اٹھا، اپنے پروں کو اس نے جھاڑا اور وہ اڑ کر کے دیوار پہ جا کر کے بیٹھ گیا۔ یہ مالک بڑا پریشان ہوا کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ تو بالکل مر چکا تھا، یہ زندہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ بھائی طوطے، اب تم آزاد ہو، آزاد تو تم میرے پاس سے ہو ہی گئے ہو، لیکن تم یہ مجھے سارا قصہ سمجھا دو کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اس طوطے نے کہا کہ جناب، جو ہندوستان میں آپ نے طوطا دیکھا تھا جو درخت سے گر کر کے مر گیا تھا، وہ بھی نہیں مرا تھا، اور آپ نے مجھ کو دیکھا، میں بھی نہیں مرا ہوں۔ میں نے اپنی رہائی کے لیے یہ خبر ان تک پہنچی تھی کہ میں قید میں ہوں، تو آخر مجھے وہاں سے رہائی کس طرح سے ملے۔ اس طوطے نے پیڑ سے گر کر کے اپنے آپ کو مرا ہوا ثابت کیا، اور اس نے مجھے یہ بتا دیا کہ اگر تم رہائی چاہتے ہو پنجرے میں تو مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ تو تمہیں رہائی مل جائے گی۔ نہ وہ مرا تھا اور میں مرنے سے پہلے مر گیا، تمہیں ایسا لگا کہ میں مر گیا، لیکن میں مرا نہیں تھا۔ تو جب میں مرنے سے پہلے مر گیا تو مجھے رہائی مل گئی۔ ناظرین اکرام، اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے
جب انسان مرنے سے پہلے اپنے نفس کو مار دیتا ہے تو وہ بھی دنیا کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کی غلامی کرتا ہے، اپنے زندہ رہنے کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کو اور اپنی خواہشات نفسانی کو اور اپنے نفس کو زندہ رکھتا ہے تو وہ دنیا کی قید میں پریشان رہتا ہے۔ اور جب بندہ مرنے سے پہلے اپنے نفس کو مار دیتا ہے، نفس امارہ کو مار دیتا ہے، تو وہ دنیا کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب وہ کھلی فضا میں اپنی زندگی جیتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، وہ کسی کی قید میں نہیں رہتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کو زندہ رکھتا ہے تو نفس کی قید میں ہے، جب نفس کو مار دو گے تو تم نفس کی اس غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہ بات پوری طرح سے آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی کہ دنیا کے جھمیلے سے ہمیں کس طرح سے نکلنا ہے۔ دنیا کی پریشانیوں سے اگر چھٹکارا چاہتے ہو تو اپنی خواہشات کو مار دو، اپنے نفس کو مار دو دنیا کے جھمیلے سے، اور دنیا کی پریشانیوں سے آپ کو انشاءاللہ تعالی چھٹکارا ضرور مل جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔